پاکستان کے نامور کالم نگار جاوید چودھری، جو کہ روزنامہ ایکسپریس میں زیرو پوائنٹ کے نام سے کالم لکھتے ہیں، ان کا کالم اگر تصویر خراب نہ ہوتی، جو کہ ایک زندگی بدلنے والا کالم ہے، اس کو آپ سے درخواست ہے کہ آخر تک سماعت فرمائیں۔ یہ کالم یقینی طور پر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ وہ مصور 24ویں منزل سے گر کر مر جاتا اگر عین اس وقت ایک اجنبی آگے نہ بڑھتا اور اس کی تصویر خراب نہ کرتا۔ ہم اکثر اپنی برسوں کی محنت ضائع ہونے پر افسردہ ہوتے ہیں، اپنی ناکامیاں بار بار کوششوں کے باوجود اپنی ناکامیوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ مجھے چند روز قبل لاہور سے ایک خاتون کا فون آیا اور اس کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوان آدمیوں کی جان کیوں لیتا ہے۔ اس کا بھائی جو کہ ایک موٹر وے حادثے کا شکار ہو گیا تھا، وہ شخص جو کہ ایک انتہائی پرہیزگار، محنتی، شریف اور پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن ایک دن فیکٹری سے واپس آتے ہوئے اس کی گاڑی موٹر وے پر ٹرالے سے ٹکرا گئی اور یہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس حادثے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ خاتون نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جوان لوگوں کی جان کیوں لیتا ہے۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ایک دوست جو کہ انتہائی شریف، مخلص، محنتی اور دیانتدار ہیں، لیکن پچھلے سال ان کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور آج یہ پیسے کے محتاج ہیں۔ یہ بھی اپنی تباہی کی وجہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی جواب نہیں مل رہا۔ راولپنڈی کے ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹوں کے بعد اولاد نرینہ عطا کی۔ یہ لوگ بہت خوش تھے، لیکن پھر یہ 4 سال کی عمر میں ان کا بچہ گٹر میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ بچے کے والد نے مجھ سے پوچھا کہ آخر ہمارا کیا قصور تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں دے کر واپس ہی لینا تھا تو اس نے ہمیں یہ نعمت کیوں دی؟ میرے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں ایک ایسے ذہین طالب علم کو جانتا ہوں جو کہ دن رات پڑھتا ہے، اس کے اساتذہ اس کی ذہانت اور عقل کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ امتحانات بھی اچھے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ٹاپ نہیں کر سکا۔ اس کے اساتذہ اور دوست احباب ہمیشہ حیران ہوتے ہیں۔ اگر آپ 2010 کے سیلاب کی مثال لیجئے، یہ سیلاب کتنے لوگوں کی فصلیں، مکانیں، فیکٹریاں اور سب کچھ بہا کے لے گیا۔ لوگوں نے ان فیکٹریوں، گوداموں میں اپنی کتنی دہائیاں صرف کی ہوں گی، انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، اور آج یہ پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارا کیا قصور تھا اور قدرت کو ہمیں تباہ کر کے کیا ملا؟ یہ سوال اس مصور کے ذہن میں بھی آیا ہوگا جس نے 24ویں منزل پر کھڑے ہو کر سال بھر میں اپنے شاہکار کو تخلیق کیا تھا۔ جب یہ شاہکار مکمل ہو گیا تو اسے دور سے دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ الٹے قدم پیچھے چلنے لگا۔ وہ اپنے شاہکار کی خوبصورتی اور تخلیق کے خمار میں اس قدر محو تھا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وہ 24ویں منزل کی بلندی پر ایک ایسے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے جس کے دائیں بائیں اور پیچھے کوئی ریلنگ موجود نہیں ہے۔ وہ اس پلیٹ فارم پر آہستہ آہستہ الٹے قدم چل رہا تھا۔ نیچے درجنوں لوگ کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ آخری سرے پر پہنچ گیا اور ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی کہ وہ 24ویں منزل سے نیچے آتا اور مر جاتا۔ مجمع سانس روک کر کھڑا تھا۔ یہ لوگ اسے آواز دے کر اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ خطرہ تھا کہ ان کی یہ آواز سن کر مصور گھبرا نہ جائے اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ آخری قدم بھی نہ اٹھا لے اور یوں ملک ایک شاندار مصور سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ لوگ سانس روک کر کھڑے تھے اور مصور موت کے ایک قدم فاصلے پر کھڑا ہو کر اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کسی طرف سے ایک شخص آیا، وہ پلیٹ فارم پر چڑھا۔ اس نے بڑا سا برش اٹھایا، برش رنگ کے ڈبے میں ڈبو دیا اور اس کی تصویر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے چند سیکنڈ میں مصور کی ساری تصویر برباد کر دی۔ مصور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے تصویر کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ شخص تیزی سے تصویر خراب کرنے لگا۔ مصور اس کے قریب پہنچا تو اس نے برش نیچے رکھا اور دوڑ لگا دی۔ مصور اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں بھاگتے بھاگتے نیچے آئے۔ اجنبی شخص مجمع میں گھسا اور غائب ہو گیا۔ مصور اسے تلاش کرتا رہا، تلاش کرتے کرتے تھک گیا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور دور سے اپنی تصویر کو دیکھنے لگا جو کہ برباد ہو چکی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے چلے گئے اور وہ روتے روتے تھک گیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ شخص جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہا تھا وہ اس کا سب سے بڑا محسن ہے، اس نے اسے مرنے سے بچایا ہے۔ اس نے حیران ہو کر اوپر دیکھا۔ لوگوں نے اسے پلیٹ فارم دکھایا جس کے وہ آخری سرے پر کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عین
اس وقت اگر وہ اجنبی نہ آتا اور اس کی تصویر پر برش نہ پھیرتا اور اسے غصہ اس طرح یوں نہ آتا اور وہ اگر دوڑ لگا کر نیچے یوں نہ آتا تو اس وقت وہ مر چکا ہوتا۔ مصور نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مصور کا خیال تھا کہ وہ زندگی میں سینکڑوں ایسی تصویریں بنا سکتا ہے، لیکن زندگی اسے دوبارہ نہیں ملنی تھی۔ اس نے اجنبی شخص کا دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا جس نے اسے بچا لیا تھا اور جب وہ اپنی زندگی کا آخری قدم اٹھا رہا تھا۔ آج ہم سب اگر دیکھیں تو ہم سب اس مصور کی طرح ہیں، اپنی اپنی زندگی کے آخری قدم پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے درمیان اور موت کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہوتا ہے اور ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اور ہم فارغ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جاتا ہے اور کوئی وہ فرشتہ بھیج کر ہماری تصویروں پر برش پھیرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ہماری برسوں کی جو محنت ہے اس پر پانی تو پھیر دیتا ہے اور ہمارے سامنے سب کچھ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم قدرت کو اپنا دشمن بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ظالم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہے اس ہی میں دراصل ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ یہ حادثے، یہ نقصان، یہ ناکامیاں اور ہمارے خاندان کے راستے بھی تبدیل کرتی ہیں۔ میرے ایک جاننے والے کا اچانک انتقال ہوا۔ وہ زندہ تھا تو اس کا سارا خاندان آپس میں لڑتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں انتہائی نالائق، سست اور کامچور تھے۔ والد کماتا تھا اور سارا خاندان کھاتا تھا۔ ایک دن والد کا انتقال ہو گیا۔ چند دن کے بعد سارے خاندان کی حالت ہی تبدیل ہو گئی۔ تمام افراد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ 2 بڑے بیٹے نے مل کر کام شروع کر دیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ تیسرے بیٹے نے پڑھائی کی طرف توجہ دی اور تیزی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ مرحوم کی بیگم جو کہ محض ہاؤس وائف تھی، انہوں نے بھی بیٹوں کے ساتھ فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اور اچھی خاصی چند ماہ کے بعد وہ بزنس وومن بن گئی۔ اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو کہ اس پورے خاندان کا نیوکلس تھا اور اس کے جانے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ میں خود سائنس کا طالب علم تھا، میں نے جی بھر کر رٹے لگائے لیکن FSC میں فیل ہو گیا۔ مجبوری کے عالم میں آرٹس کی طرف چلا گیا اور پوزیشنیں حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس طرح میں نے LLB کے لیے لاء میں داخلہ لیا تو پہلے سال ہی میں فیل ہو گیا۔ یہ ناکامی مجھے صحافت کی طرف لے آئی۔ میں نے MA صحافت کیا، یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اخبار میں نوکری شروع کی اور صحافت کے مختلف شعبوں میں ناکام ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں کالم نگاری میں آ گیا اور آگے نکل گیا۔ آج میں واپس مڑ کر دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی کئی بار اس مصور کی طرح آخری قدم پر کھڑا تھا اور اگر اس وقت کوئی شخص میری تصویر خراب نہ کرتا تو میں بھی 24ویں منزل سے نیچے گر گیا ہوتا۔ مجھے میری ناکامیاں آہستہ آہستہ گھسیٹ کر صحافت میں لے آئی اور صحافت نے مجھے کالم نگاری میں دھکیل دیا جو کہ دراصل میری فیلڈ تھی۔ میں اگر ماضی کی طرح ناکامیوں سے سبق نہ سیکھتا، مسلسل سائنس کی چٹان کے ساتھ ٹکریں مارتا رہتا اور پھر ان فیلڈ کے ساتھ الجھتا رہتا تو میرا اصل راستہ مجھے نہیں مل سکتا تھا جس کے ساتھ آج یقینی طور پر میں جڑا ہوں، اور اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور میری تصویر بار بار خراب ہوتی رہی یہاں تک کہ میں 24ویں منزل کی اونچے پلیٹ فارم سے نیچے آ گیا۔ زندگی کے غم، زندگی کے مسائل اور ہماری زندگی کی ناکامیاں دراصل وہ دھوپ ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی کے آم میں رس نہیں آتا، جن کے بغیر زندگی کا تربوزہ اندر سے سرخ نہیں ہوتا اور جن کے بغیر ہماری ہڈیوں میں تحریک اور طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ اکثر ان ناکامیوں کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں اور اس قدرت کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عین اس وقت ہماری تصویر خراب کرنے کے لیے کسی اجنبی کو نہ بھجوائے تو ہم 24ویں منزل سے نیچے گر جائیں اور ہماری ہڈیاں تک زمین میں خاک کی طرح مل جائیں۔ ہمارے منصوبوں اور ہماری کوششوں کی تصویریں خراب ہو رہی ہیں، اس لیے تو ہم زمین پر کھڑے ہیں، اس لیے تو ہم زندہ ہیں، اس لیے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جسے ہم اس کا عذاب سمجھ رہے ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ جاوید چودھری صاحب کا یہ شاندار کالم جس میں انہوں نے ایک انتہائی اچھا میسیج دیا ہے کہ انسان کو کسی حال میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مصائب پر صبر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، مثبت سوچنا چاہیے، دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ٹرائی اگین جو ہے یہ جو پالیسی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے وہ بہرحال ہمارے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، ہماری اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں بظاہر انسان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے لیکن بعد میں چل کر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بہتر تھا۔
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کرے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو ہماری سبق آموز ویڈیو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔